الحمد لله لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وعلى آل بيته وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. میں نے راستے میں مولانا زبیر صاحب سے پوچھا کہ آج کے جلسے کا عنوان کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا ساقی و کوثر. اب یہ مجھے معلوم نہیں انہوں نے صحیح بتایا یا غلط بتایا. صحیح ہے؟ بڑی گل. زبیر صاحب نے بتا دیا ٹھیک. تو آپ کے آگے آنے کا کہا ہے، آپ بات مانتے نہیں؟ آپ آئیں گے. آگے آ جاؤ. کیڑا تو انہوں کہے گا ستھرے نہیں. تو میں وہ ساقی کوثر، ساقی اور کوثر، تھوڑا سا بس اس کا تذکرہ قرآن مجید کی چھوٹی 3 سورتوں میں سے ایک سورت اور اس کی پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوثر کا ذکر فرمایا. حشر کے اندر، حشر ایک بہت لمبا اور ایک طویل زمانہ ہوگا. لوگوں کو زندہ کرنے کے بعد فیصلہ ہونے تک، زندہ کرنے کے یعنی پہلے زندہ نہیں ہوتے، زندہ کرنے کے بعد فیصلہ ہونے تک 50,000 احوال کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جملہ میں نے ایک کہہ دیا، اور اس سے قرآن کریم کی 2 آیتوں کے درمیان بڑے اچھے انداز سے تطبیق بھی ہو جاتی ہے. اور یہ جو حشر کا دورانیہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو، یہ ابھی جنت میں داخلے کا موقع نہیں آئے گا، اس سے پہلے ہر نبی کو اللہ ایک کوثر دے گا، ایک حوض کوثر، ایک حوض دے گا. اور وہ حوض نبی کریم علیہ السلام کو بھی دیا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے محبوب، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو ان کافروں کی یہ باتیں سن کر؟ ہم نے آپ کو دنیا میں بھی عطا کیا، ہم آپ کو حشر میں بھی عطا کریں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَا، بے شک یقیناً ہم نے، اللہ نے اپنی قوت کے اظہار کے لیے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا. اِنَّا أَعْطَيْنَا
ہم نے دے دیا آپ کو، یعنی ہم نے آپ کو دینے کا فیصلہ کر دیا ہے الکوثر، کوثر۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ جو فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، یہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ ایک حوض ہوگا جو اللہ مجھے عطا کریں گے اور دوسرے نبیوں کو بھی ملے گا، مگر سب سے بڑا حوض میرا ہوگا۔ اور فرمایا مجھے امید ہے سب سے زیادہ پانی پینے والے میرے حوض پر آئیں گے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ وہ موقع ہوگا میں ہر ایک اپنے امتی کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر میں بڑا پریشان حال ہوں۔ فرمایا کیا پریشانی ہوئی؟ اللہ کے پاک پیغمبر آپ بھی جنت میں، اور ہم اگر آپ پر سچے ایمان والے ہوئے ہم بھی جنت میں جائیں گے، مگر آپ کا مرتبہ بہت بلند ہوگا، میں خدا جانے کس مرتبے میں اور کہاں ہوں گا۔ جس جنت میں مجھے آپ کی زیارت نصیب نہ ہو اس جنت کا کیا فائدہ؟ اللہ کریم نے قرآن میں جواب دیا میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کو جنت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات اور زیارت نصیب ہوتی رہے گی۔ فرمایا یہ کوثر اللہ عطا کرے گا اور میرے حوض کوثر پر بہت زیادہ لوگ پانی پینے والے آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلاؤں گا، اور اس پر جو برتن ہوں گے فرمایا بڑی تعداد میں، وَعَدَدُ كِيزَانِهِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، اتنی تعداد میں میرے حوض پر پانی پینے کے لیے گلاس اور برتن ہوں گے، جس طرح آسمان کے اندر ستارے، جس طرح ستارے آج تک کسی کے شمار میں نہیں آئے، اسی طرح بڑی کثیر تعداد میں میرے حوض پر برتن ہوں گے۔ وَعَدَدُ كِيزَانِهِ، کیزان کوزہ کی جمع ہے، تو کوزہ لوٹا، لوٹا سے آن دیو نا، ہاں کیڑا ہوندہ ہے؟ ہاں ہاں لوٹے ان میں سیانے نہ جائے۔ وہ نوائے وقت میں ایک دفعہ لکھا تھا نا عرصہ اسمبلی میں، یہ جس طرح جانور بکتے ہیں تو انتخابات کے موقع پر جب اسمبلیاں بنتی ہیں پھر وہاں جن کو آپ ووٹ دے کر بھیجتے ہیں نا تو ان کے بھی وہاں ریٹ لگتے ہیں، وہ بکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں نوائے وقت میں نذیر ناجی نے ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں یہ شعر لکھا تھا، وہ دیکھو ایک شخص بیٹھا نظر آتا ہے، کچھ اہل بصیرت کو لوٹا نظر آتا ہے۔ تو وہ لوٹا مراد نہیں ہے، یہاں برتن مراد ہے پینے کے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، دودھ سے، تو دودھ سے آن دیو نا، جو خالص آج تک کسی کو
یہ تو بڑا کچومر نکلتا ہے دودھ کے ساتھ. جب کچومر نکالا جاتا ہے تو پھر وہ دودھ کہاں خالص رنگ والا رہ گیا. اس دودھ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہیں. کچھ مجھے معلوم ہے کہ یہ زیادتیاں دودھ کے ساتھ ہوتی ہیں. میں ایک دفعہ ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو یہ دودھ والی بات آ گئی تو میں نے کسی سے پوچھا بھائی کوئی خوش نصیب آپ کی بستی میں ہے جس کو خالص دودھ ملتا ہو؟ ایک بزرگ بولے کہا جی ہے. میں کہا واہ جی کون ہے؟ اس نے کیا کٹا. کیونکہ وہ کیا لکھے اس نے کہا کہ ان کے اگر ہمارے پاس ہوتا تو جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کٹے کے ساتھ کرتے تو کٹے نے کیا میں تو اپنا حق خود لینا ہے اس کو. لو ماؤہ ابیض من اللبن دودھ سے زیادہ سفید رنگ والا ہوگا وہ دودھ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وہ خالص دودھ جو میرا رب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جانور چارہ کھاتا ہے اندر جا کر گوبر بنتا ہے اور اسی سے جو غذائیت والے اجزاء ہوتے ہیں خون بن جاتا ہے. فرمایا نیچے آ گیا گوبر اور اوپر آ گیا خون اور خون سپلائی ہوا دل کو اور خون بھی ناپاک گوبر بھی ناپاک. دو ناپاکیوں کے درمیان میرا رب یہ نور پیدا کرتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ اور وہ میرے حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. شہد سے شہد بھی وہ جڑا ہم درد آلیاں دا بنایا ہوا ہے نا وہ ہے جڑا مکھی دا ہوا ہے. ہم درد اور کرشی والوں کا نا احلا من العسل شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. من شارب منہ شربتاً جو ایک گھونٹ پانی پی لے گا حوض کوثر کا رحمت للعالمین ساقی کوثر کے مبارک رحمت والے ہاتھوں سے لم یظما بعدہ ابدا اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اب یہ پانی کن لوگوں کو ملے گا تو یہ بات یاد رکھنا یہ پانی ملے گا ان لوگوں کو جن کا عقیدہ پکا ٹھکا سچا سچا توحید والا ہوگا. اور یہ پانی ملے گا ان کو جو پکے متبع سنت ہوں گے. نہ یہ شرک والوں کو ملے گا اور نہ یہ بدعت والوں کو ملے گا. بدعت والوں کو بھی نہیں ملے گا. یہ جو بدعت وہ کام جو بظاہر دین بنا رکھے ہیں دین میں داخل کر رکھے ہیں مگر وہ دین کا حصہ جیسے مولانا افضال الحق صاحب بڑے بچ بچا کر تذکرہ کر رہے تھے بڑے احتیاط کے ساتھ بڑے محتاط الفاظ میں بدعت والے کام تو میں ان کے احتیاط سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید
یہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے اگر اس غلط کو غلط کہا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہوں گے. تو ہم بھی احتیاط سے کام لے لیتے ہیں. مولانا غلام نبی صاحب جس طرح مناسب سمجھیں گے موقع بہ موقع وضاحت کرتے رہیں گے. بہرحال اتنی بات پکی ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بھی بدعت ہے، اس کے بعد پڑھنا بھی بدعت ہے. نمازوں کے بعد اجتماعی ذکر بالجار بھی بدعت ہے. اور پیری مریدی کی لائن میں اپنے مریدوں کو اجتماعی ذکر بالعادت تعلیم نہ ہو، عادتاً قانون یہ بنا لیا جائے، وہ باقاعدہ بدعت ہے. جنازے کے بعد فوراً دعا کرنا یہ بدعت ہے. قبرستان میں اذان دینا قبر پر یہ بدعت ہے. اور قبر میں تبرکات رکھنے یہ بدعت ہے. علی ھذا القیاس اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، حشر کی حالت ہوگی، اللہ کے پاک پیغمبر حوض کوثر پر ہوں گے، جام کوثر ساقی کوثر پلا رہے ہوں گے. ایک گروہ آ رہا ہوگا، ملائکہ روکیں گے اور پیچھے ہٹائیں گے، آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے. اللہ کے پاک پیغمبر کہیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے ہی معلوم ہو رہے ہیں. تو ملائکہ جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو معلوم نہیں آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد پانی رہے چلے آنے کے بعد ما احدثوا بعدک، آپ کے چلے آنے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں گھڑ کے دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی تھی. تو ملائکہ کہیں گے انک لا تدری. مولانا افضال صاحب وہ بچیوں کا جو شعر آپ کو بتا رہے تھے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مِمَا فِي غَدٍ، تو اللہ کے ملائکہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ نے قرآن میں حکم دے کر اپنے نبی کی مبارک زبان پر یہ آیت جاری کروائی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے پاک پیغمبر آپ اعلان فرما دے غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی. اتھا تے کہندے جی ولی تے ولیاں دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں. وہ کسی نے پوچھا خیارو کس رنگ نہ ساڑھے سرکار دی بلی ہے، اسی تے سرکار حکومت والے نو کہندے نا. تو انہاں دا جو تصور تواڈے ذہن وچ ہوندا ہے وہ بھی ہوندا ہی ہے. تو وہ پھر اپنے اے جے پیراں نو کہندے سرکار. ساڑھے سرکار دی بلی ہے تو جتنے میاؤں کر دیے اتنے مہمان آنے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے. پھر پہلے کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہوگا. ایک دن بلی نے میاؤں کیے 11 تو مہمان آ گئے 12. تو تواڈے جا کوئی مواحد بھی ایسے اس نے کہا جی آج تو اطلاع غلط ہوگی، رپورٹ غلط ہوگی، آج میاؤں 11 تو مہمان. تو شیطان بڑا عجیب ہے، ان الشیاطین لیوحون. کہنے لگا ہاں یہ ہمارے حضرت کی بلی کی یہ بھی خصوصیت ہے، یہ صرف سنیوں کی خبر دیتی ہے، وابیوں کی نہیں دیتی. ان میں ایک وابی ہے. وہ جس طریقے نا ایک پنجابی تے پٹھان کی لڑائی ہوگی، کشتی ہوگی، ہمیشہ پنجابی ہوتا ہے تو پٹھان تلے. اس نے سمجھا یار کام تو بڑا خراب ہو رہا ہے. پھر پاسا
پٹھان اوپر پنجابی نیچے، پٹھان اوپر پنجابی نیچے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے برعکس ہو گیا، تو اس نے کہا خان صاحب آج تک قابو آئے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں، ہمارا ٹانگ ابھی بھی اوپر ہے، ہم بے شک نیچے ہوں مگر ٹانگ ابھی بھی اوپر ہے۔ تو ملائکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، غیب کا علم اللہ کے سوا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي، آپ کو معلوم نہیں، مَا حَدَثُوا بَعْدَكَ، تو اللہ کے پاک پیغمبر ایسے بدعتیوں کے بارے میں پھر کہیں گے سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے قریب نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ میں بدعات سے بچائے۔